بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، میں آپ کو ایسی کوئی خبر نہیں سناؤں گا کہ عمران خان کے بیٹوں کی ملاقات امریکہ میں فلاں کانگریس مین سے ہوئی اور فلاں نے یہ یاد دہانی کرائی اور اب یہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد عمران خان آزاد ہو جائیں گے، اب امید بن چلی ہے. اور یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اس کے بھی بہت نتائج نکل سکتے ہیں، اثر انداز ہوتی ہے پبلک ریلیشننگ. لیکن میں دو چیزوں پہ ذرا زیادہ فوکس رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ فیتھ میرا کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، میں دعا کروں. اور دوسری چیز میں کام کروں، بھرپور تیاری کروں. 5 اگست تک مجھے ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اس جیل کی دیواروں کو توڑ کر اپنے محبوب لیڈر کو باہر لا سکیں. اس کام کی تیاری پہ ایمفسائز کرو، اس پہ محنت کرو. ان خبروں کو سننا چھوڑ دو کہ وہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرنے دو، ملاقات کریں، یہ کریں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی بھرپور تیاری کرنی چاہیے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ سیاسی مسئلے عدالتوں میں نہیں، سڑک پر آ کر ہی طے ہوتے ہیں. کل جو خبر آئی ہے اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا ہے، بہت دل گرفتہ کیا ہے کہ جیل میں ایک جیلر جس کا نام ہے غفور انجم، وہ عمران خان کے ساتھ بدتمیزی اور ظلم و تشدد کی انتہا کر رہا ہے. اور آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے آرام سے سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ شخص جس نے اپنی ہر چیز قربان کر کے آپ کے لیے جیل میں ہے، وہ آپ کو آواز دے رہا ہے. کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نام کو دیکھو، اس کا نام ہے غفور انجم، اس کو بھولنا نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے، تم سے کھل کے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن تمہاری طرف سے کوئی بڑا ایکشن دیکھنے میں نہیں آتا. کیا ہے مسئلہ تمہارے ساتھ؟ تم تک اس کا یہ پیغام نہیں پہنچا؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں اٹھتے تم اپنا فرض نبھانے کے لیے؟ تم کیا بزدل ہو، غدار ہو، بے غیرت بے شرم ہو، کیا ہو؟ کیوں نہیں اٹھتے تم؟ ان سب کیریکٹرز میں سے کوئی نہ کوئی ایک کردار تمہارا ہے ضرور. نہ اٹھنے والوں کا کوئی نہ کوئی کردار ایسا ضرور ہے. صاحبوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیے کہ فلاں سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں نے یہ یقین دلائے، ان باتوں کو چھوڑیے. تیاری کیجئے 5 اگست تک. اب تک یہ تحریک کو آگے لے جانے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اس تحریک میں تیزی کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ سوچئے اور کچھ کام کیجئے. دیکھیے، آج عمران خان سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کر رہا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک چھوٹے سے گندے کمرے میں 8x9 کا وہ کمرہ ہے یا 7x8 کا، وہ وہاں پہ 50 ڈگری کی شدید گرمی میں اور انتہائی حبس کی صورت میں، جہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں 10 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا اتنے حبس میں. وہاں وہ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے گزارتا ہے. 2 گھنٹے کے لیے اس کو سانس لینے کے لیے باہر لایا جاتا ہے. جہاں باتھ روم کی دیوار چھوٹی ہے وہاں سے بدبو آتی ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے سے حشرات الارض جو ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ رات کو لائٹ سوتے وقت اتنی تیز اس کے منہ پہ ڈالی جاتی ہے کہ نیند خراب ہو جائے، پھر بند کر دی جاتی ہے، پھر کھول دی جاتی ہے. جہاں پہ پنکھا اس گرمی میں
بند کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ظلم کر کے انہوں نے دیکھا کہ اس کو ایک دفعہ ایک کیج میں بند کیا کئی دنوں کے لیے اور کہا گھپ اندھیرے میں رکھو اور کوئی بات نہ کرے تاکہ انسانی آواز اس کے کانوں میں نہ جائے. اور وہ جیلر بتاتا ہے کہ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ کچھ نہیں. نہائے اور نہا کے بیٹھ گئے اپنی کتاب پڑھنے. وہ شخص آج رات کی تنہائیوں میں تمہارے بچوں کے مستقبل کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب وہ وضو کرنے جاتا ہے تو اس کو گدلا مٹی ملا پانی دیا جاتا ہے کہ اس سے وضو کرو. وہ یہ سب اپنے لیے نہیں سہ رہا، اس کو اللہ نے عزت، شہرت، دولت ہر چیز دے دی تھی. اس نے تو وہ ساری چیزیں اٹھا کے ایک طرف رکھی اور اس قوم کو کرپشن سے آزادی دلانے کے لیے، اس کی غربت دور کرنے کے لیے اس نے اس کام کا ٹھیکہ اٹھایا اور تم سے وعدہ لیا تھا رفاقتوں کا، محبتوں کا، کہ ساتھ چلیں گے. آج وہ آواز دیتا ہے اور تمہیں آواز نہیں سنائی دیتی. وہ شدید گرمی میں بیٹھا ہے جہاں پسینے سے اس کا جسم جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے، اس کا ویٹ کم ہو گیا، اس کے جسم کا گوشت لٹکنے لگا ہے. یہ ہر گھنٹے پہ اس کو قتل کر رہے ہیں. یہ اس کو قتل ایسے کر رہے ہیں کہ اعلی قتل بھی نہ ملے، وہ موجود ہی نہ ہو. اور 72 سال کی عمر میں اگر آپ کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جائے، کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ کتنا بھی صحت مند ہو، اس کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ بالآخر وہ کہاں جا کے اینڈ اپ ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے سگریٹ اور چائے پی رہے ہو. کہاں ہیں یہ سارے ایم این ایز، ایم پی ایز جنہوں نے اس کے نام پہ ووٹ حاصل کیا اور آج یہ اڈیالہ کے باہر نظر نہیں آتے؟ ان کو جب بہت کہا جاتا ہے تو یہ کہیں نظر آتے ہیں، ورنہ ان کے دلوں پہ وہ قیامت کیوں نہیں گزرتی جو گزرنی چاہیے ایک سچے انسان کے. آج وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے بیٹھا ہے، نہ وہ جھک رہا ہے نہ وہ دب رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنی قوم کے لیے، اس نے کہا تھا کہ میں ایک دن تمہیں یہاں بٹھا کے چلا جاؤں گا. وہ کہاں چلا جائے گا؟ اس کا کیا اشارہ تھا تم نہیں سمجھے؟ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تو عمران خان تم کھڑے تھے، تم اس قوم کے لیے کھڑے ہوئے. اور یہ قوم آج کیا کر رہی ہے اس لیڈر کے ساتھ؟ ظالم تو ظلم کر رہا ہے. یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ مجھے بتائیے، سیدھی سی بات بتائیے. یہ عاصم منیر کے حکم پہ غفور انجم کر رہا ہے. آج اتنا تو کر سکتے ہو تم کہ غفور انجم کا نام لکھ کر اس جیل کے باہر پلے کارڈز لے کے کھڑے ہو تاکہ اس کو اندر یہ خبر پہنچے کہ تم جو اندر کر رہے ہو باہر والوں کو خبر ہو چکی ہے، تمہارا نام ہم نے نوٹ کر لیا ہے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. جو تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ پیغام تو پہنچا سکتے ہیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے آپ؟ اچھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ وہ میں بات کہنا بھی چاہ رہا ہوں تو پوری طرح سے کہہ نہیں پا رہا ہوں اس درد کی وجہ سے.
لیکن یہاں پہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے اور اس پہ ہو سکے تو عمل کیجیے. یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہیں. اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا. دیکھیے، پیسفل طریقے سے بٹ پاورفل طریقے سے سامنے آئیے. پیسفل بٹ پاورفل، کیونکہ بعض پیسفل ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا فائدہ؟ وہ پیسفل طریقہ کس کام کا جس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے؟ پیسفل بٹ پاورفل جب ہوتا ہے جب آپ بہت بڑے پیمانے پہ باہر نکلتے ہیں. اچھا، اب کچھ پوائنٹس ہیں. پوائنٹ نمبر 1، ہر گھر پر، جو پہلے بھی کہا تھا، عمران خان نے بھی کہا تھا، پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا جھنڈا لہرائیے. پوائنٹ نمبر 1، لہراتا رہنے دیجیے، تاحیات لہراتا رہے. نمبر 2، جیل کے باہر غفور انجم، عاصم منیر، ان کے ظلم کے خلاف بینرز لکھ کر لائیے، وہاں کھڑے رہیے اور نعرے لگائیے تاکہ اندر میسج پہنچے. پوائنٹ نمبر 3، ہر شہر اور گاؤں کے گھنٹہ بازار کہتے ہیں، گھنٹہ گھر گھنٹہ بازار، اس کے باہر مظاہرے ہونے چاہیے ہر شہر میں. آج اس علاقے میں، کل اس علاقے میں، ہر جگہ. پوائنٹ نمبر 4، دیکھیے، اسٹاپ ٹارچر، فری عمران خان، اس کے بینرز پورے شہر میں ہر جگہ جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے وہاں پہ لگائیے. پوائنٹ نمبر 5، فوجی پروڈکٹس کو نکال کے باہر کیجیے، اس کا بائیک آؤٹ کیجیے. پوائنٹ نمبر 6، بجلی اور گیس کے بل ادا کرنا چھوڑ دیجیے، اور جو آئے آپ کا میٹر کاٹنے، پورے محلے والوں کو مل کر اس کے ساتھ جائیے اور اس کو بتائیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 6 اور 7، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بھی بائیک آؤٹ کریں، علامتی بائیک آؤٹ کریں، تھوڑی دیر کے لیے کریں. وکلا کو چاہیے کہ وہ بھی ساتھ آئیں، علماء کو چاہیے ان کو بھی بلائیے، آواز دیجیے، اپنے ساتھ ملائیے. ٹھیک ہے، سب کو دعوت دیجیے. پوائنٹ نمبر 7 ہوا یا 8 گڑبڑ ہو جاتی ہے مجھ سے. رات کے وقت دیے جلائیے. ٹھیک ہے، رات کے وقت دیے جلائیے، میدانوں میں جمع ہو جائیے، وہاں جا کے جو ہے اپنے آزادی کے نغمے گائیے. پوائنٹ نمبر 8، مساجد میں خصوصی دعائیں کرائیے. پوائنٹ نمبر 9، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر اذانیں دیجیے. پوائنٹ نمبر 10، آیت کریمہ کا ختم کرائیے. پوائنٹ نمبر 11، سوشل میڈیا پہ نئے نغمے بنا کر لائیے. پوائنٹ نمبر 12، اگر پاسبل ہو جس کے لیے، وہ مین شاہراہ پہ بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگائیے. ہر طرف سے آپ سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کیجئے، آج کر لیجئے، ورنہ آج اگر یہ گزر گیا تو ان کے پاس تو آپ کو غلام بنانے کے لیے 10 20 سال کے پلان ہیں، اور صرف پلان نہیں ہیں، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کی نسلیں جو ہے نا، وہ جا کے منرلز نکالیں گی اور بیچے جائیں گے. آپ گردن جھکا کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ اگر آپ عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو یہ عیاشی کی جو زندگی ہے اس کو اس وقت روک دیجیے. اور ذرا خیال تو کرو، جس شخص نے اپنا سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ جیل میں شدید گرمی میں جہاں 10 منٹ تم نہیں گزار سکتے، وہاں 24/7 2 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے نہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہارے حق کے لیے. اور تم اس کے ساتھ یہ وفا کر رہے ہو. یہ بے وفائی جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے تمہیں برباد کر دے گی. یہ بے وفائی جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے تمہیں برباد کر دے گی اگر تم نہیں اٹھے. اور اٹھو، دوڑو، کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اگر آج نہیں اٹھے تم تو کل تمہارا بہت خراب گزرے گا. اس معاشرے میں آپ کیسے اپیل کریں
جہاں پہ سرٹیفائڈ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ حکمران ہوں، جہاں عام آدمی کا ضمیر جو ہے وہ اتنا زیادہ مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ کے کھڑا ہو رہا۔ بہادر لیڈر بزدل قوم، ساری زندگی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جہاں کے جرنیل غیروں کو سلوٹ کرتے ہوں اور جو اپنے ملک کا وفادار ہو اس کو جیل میں بند کرتے ہوں، کرپٹ لوگوں سے حکومتیں بنواتے ہوں، عدلیہ کا گلا گھونٹتے ہوں، وہاں پہ پوری عوام خاموش بیٹھی ہے۔ تمہاری خاموشی بھی غداری ہے، تمہاری خاموشی کمزوری نہیں غداری ہے۔ ڈوبنے والے کو اس کا بڑا ملال رہتا ہے کہ لوگ کنارے پہ خاموش کھڑے رہے اور میں ان کے حق کے لیے ڈوبتا رہا۔ ایسا ظلم مت کرو، اٹھو۔ میری بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے ضرور بڑھاؤ۔ 5 اگست تک کے لیے میں جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کرو، کہ 5 اگست سے پہلے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔